ناظرین، ہر مسلمان کو ایک کلمے سے لے کر 6 کلمے تک ضرور یاد ہونا چاہیے۔ اگر نہ یاد ہو سکے تو کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ انہیں معلوم ہو کہ ان کلموں کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے کلمے کا، دوسرے کلمے کا، تیسرے کلمے کا، چوتھے، پانچویں، چھٹے کلمے کا ترجمہ کیا ہوتا ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ کلمے، یہی ساری بات بتاؤں گا۔ پہلے کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی سناؤں گا۔ آپ ایک ایک بات غور سے سنیں۔ پہلا کلمہ طیب، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بہت آسان ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے سب کو یاد ہوگا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا کلمہ اور اس کا ترجمہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت مطلب گواہی دینا، اور طیب مطلب پاک، ٹھیک ہے۔ دوسرا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں، یعنی میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اس کا عبادت میں کوئی شریک نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، باقی جتنے بت ہیں سب جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ پاک ہے اور سب خوبیاں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ یہی تیسرے کلمے میں ایک ٹکڑا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جس کو شیطان بہت پریشان کرتے ہوں، بہت گندے گندے وسوسے آتے ہوں، تو یہ پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے لاحول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بہت فائدے ہیں، کبھی الگ ویڈیو بناؤں گا اس پہ انشاءاللہ۔ چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سن کے الفاظ کو بھی درست کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پانچواں کلمہ استغفار، یہ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ، توبہ کرنا، ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر، چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا مطلب
پیارا ترجمہ ہے. ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے، جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو ہم نے انجانے میں کیے، چھپ کے کیے، لوگوں کے سامنے کیے، وہ گناہ جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے، سب سے ہم نے توبہ کی. الحمدللہ رب العالمین. ایسی توبہ کرنا چاہیے. چھٹا کلمہ رد کفر. یہ ہم کفر کا رد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرکا بکا شیئا وانا اعلم بہ استغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا اسلمت واقول لا الہ الا اللہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے، سنیے غور سے. اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے توبہ کی، اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ناظرین، یہ 6 کلمے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائے، آپ اپنے الفاظ کو بھی درست کیجئے، یاد کرنے کی کوشش کریے، اور ان ترجموں کو سنیے، ان مطلب کو سمجھیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کس طرح کہہ رہے ہیں. یہ حقیقت میں دعا مانگنا ہے. ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی. السلام علیکم.